بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ کام ہونا ہے تو دعا کا پھر کیا فائدہ ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگ کہتے ہیں جو چیز مانگی جا رہی ہے اگر مقدر میں ہے تو ضرور مل کر رہے گی، خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے۔ اگر وہ چیز مقدر میں نہیں تو قطعاً نہیں ملے گی، خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلا جواب یہ حدیث سمجھیے، حدیث کے الفاظ ہیں، جتنی بھی احتیاط انسان کرتا ہے تقدیر کو نہیں بدل سکتا، اور دعا جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے اس میں بھی نفع دیتی ہے، جو آنے والی ہے اس میں بھی نفع دیتی ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ مصیبت اور دعا۔ ایک طرف مصیبت آ گئی اور دوسری طرف بندہ مومن نے دعا شروع کر دی۔ مصیبت اور دعا یہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں اور دعا اس کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ اس لیے دعا یہ سبب بنتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ ایسی تقدیر جس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، انسان کی موت اور زندگی کا فیصلہ، اور ایسی تقدیر جو عمل سے چینج ہو سکتی ہے، ان میں سب سے بہترین عمل دعا ہے۔ اس لیے دعا کو چھوڑنا اور یہ بہانہ بنانا جو لکھا ہے وہی ملے گا، یہ بہانہ درست نہیں۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں دعا کی کیا ضرورت، جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا، وہ اصل میں تمام اسباب کو اختیار کرنے کی نفی کرتے ہیں اور شریعت کے بالکل مخالف۔ حدیث کہتی ہے اعملوا، عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے وہی چیز آسان کر دی جائے گی جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے، اللہ نے جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ چھوٹی سی مثال سے انہوں نے سمجھانا چاہا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے جو مقدر میں لکھا وہ تو کھا ہی لینا ہے، وہ پانی کے قریب نہ جائے، کھانے کا لقمہ نہ کھائے، سیر ہو جائے گا۔ وہاں کیوں وہ پانی پیتا ہے؟ وہاں کیوں کھانا کھاتا ہے، مختلف قسم کے کھانے آزماتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص کہے مقدر میں لکھا ہوا تو اولاد مل جائے گی اور شادی بھی نہ کروائے، مل ہی جائے گی نا، تقدیر کا مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول زندگی میں یاد رکھیے گا۔ وہ کہا کرتے تھے توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو مہیا کرنے کے بعد کہے کہ اس میں برکت میرے مالک تو نے ڈالنی ہے۔ اظہار العجز والاعتماد علی المتوکل علیہ، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور توکل اللہ پہ کرنا۔ اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے جو شخص اسباب کی طرف نہیں جاتا، توکل کرتا ہے، یہ توکل نہیں تواکل ہے، اور یہ جاہلوں کا کام ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے تو صحابہ نے سمجھی نا۔ کسی ایک صحابی کی بات بتائیے جنہوں نے گھر کی چٹھی لگائی تھی کھانا آ ہی جائے گا، اور جب تک زندہ رہے وہ کھاتے رہے اور ان کو بھوک نہیں لگی کیونکہ مقدر میں لکھا تھا۔ اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں تقدیر میں لکھا تھا۔ جب کوئی اچھا کام ہو کہتے ہیں دیکھیں میرے کارنامے، اچھا یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کام ہونے سے پہلے تدبیر غالب ہوتی ہے، کام جب ہو جائے تو پھر تقدیر غالب ہوتی ہے۔ اس لیے حکم یہ اعملوا، عمل کرو۔ جو شخص دو ہاتھ اٹھانے کے لیے انا کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ خود دے، ایسے انا والے کو اللہ دیں گے؟ آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں، جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی سلام کرتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے وہ آپ کو $1,00,000 کا چیک دے دے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے تو سوچنے پہ مجبور ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے۔ رب تعالیٰ نے تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا، نہ اس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں۔ اس کی تو تعریف کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ ایسی عطائیں کرتا ہے جہاں میری اور آپ کی عقل سفر ہی نہیں کر سکتی۔ اشہد ان لا